بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ویورز، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ذات بابرکات ہم سب کو اپنے خیر فضل میں رکھے، ہماری اولادوں کو نیک بنائے، ہدایت یاب کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم پہ یہ کرم فرمائے ہمارے بچے جو ہیں وہ باعمل رہیں اور پاک کردار ہیں۔ اب محرم کا آغاز بڑے ہی ایک اندوناک واقعہ کے ساتھ ہوا، اسلامی یونیورسٹی کا وہ واقعہ جس میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو ہوا ہے اور جو رپورٹ ہو رہا ہے، ابھی اس کی تحقیق ہوگی، بہت ساری باتیں اس میں سے جو ہے وہ صحیح بھی نکلیں گی، اور بہت ساری باتیں ایسی بھی ہوں گی کہ جو اس میں یقینی طور پہ ہر واقعے اور سانحے کے پیچھے کچھ نہ کچھ اضافت بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی ہوگی، لیکن یہ سارا معاملہ سکروٹنائز ہو جائے گا۔ اب کیا خوب شعر لکھا تھا کس نے کہ سانحہ نہیں ٹلتا سانحے پہ رونے سے، اور حب سے جانا کم ہوگا بے لباس ہونے سے۔ اس میں بھی یہی ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری قوم جب بھی کوئی سانحہ رونما ہوتا ہے تو اس پہ ہم بڑے زور سے روتے ہیں، چلاتے ہیں، چیختے ہیں، دیکھیں جی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہوا، ایسا کیسے ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ کبھی ہم نے اس کا نہ تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ سانحے کے رونما ہونے کی وجہ کیا ہے، اور نہ ہی کبھی ہم نے اس پہ توجہ کی کہ اب اس کے بعد ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ وقتی طور پہ ہم آوازیں بلند کرتے ہیں، اور بڑی زوردار قسم کی ہماری آوازیں ہوتی ہیں کہ جی کیفر کردار تک پہنچایا جائے، لیکن ایسا بھی کبھی نہیں ہوا۔ نظام عدل ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ ایسا ہے کہ آج تک شاید ہی کوئی مجرم ایسا ہو کہ جسے کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہو، چاہے جتنا برسی بڑا معاملہ بھی۔ تو اب یہ قصہ آج کا نہیں ہے، یہ کافی پرانا قصہ ہے، اور یہ تباہی ایک دم سے نہیں ہوئی، لیکن چونکہ ہم سوئے رہے، ہم نے کبھی یہ ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ ہم یہ دیکھیں، یہ جانیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو رزلٹنٹلی یہ اسی کا شاخسانہ ہے جو ہم نے سوچا نہیں، اپنی بصیرت کو کھولا نہیں، کبھی غور نہیں کیا کہ ہمیں ایز اے قوم، بطور قوم ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا۔ بہت پرانا نہیں جاتا ہوں ہمارا، لیکن یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم ایسا تھا جس میں ادب موجود تھا، استاد کی عزت اور تکریم موجود تھی، استاد کی عزت اور تکریم کے ساتھ تربیت کا پورا جو ہے وہ انتظام موجود تھا۔ ہمارے سکولز میں نماز پڑھائی جاتی تھی، نماز کے ساتھ دین کی تعلیم دی جاتی تھی، باقاعدہ دین کے بنیادی عقائد اور دین کی بنیادی باتیں نماز کی اور ان کے متعلق جو تربیت تھی اس کی ہمارے تعلیمی اداروں میں ہوتی تھی، اور ہم لوگوں نے وہیں سے استفادہ کیا۔ لیکن پھر اسی نظام سے بڑے بڑے سائنٹسٹ نکلے، ڈاکٹرز نکلے، انجینئرز نکلے، اور ویسٹ ان پہ نظر جما کے بیٹھا ہوتا۔ جیسے ہی کوئی بچہ دیکھتا ہے کہ یہ بچہ اٹھنے والا ہے تو ان کے لیے اچھے پرکشش جو پیکیجز دیے جاتے ہیں، اور ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بلوایا جاتا ہے، جو ان کے کام کا ہوتا ہے اس کو ادھر ہی اچھا پیکیج دے کے اس کو رکھ لیا جاتا ہے۔ اس طرح ہماری جو کریم تھی وہ باہر رہ جاتی ہے، اور پھر وہ وہیں کے ہو رہتے ہیں، اسی ماحول میں ڈھل جاتے ہیں، اسی ماحول کا حصہ ہوتے ہیں۔ وہ نہ تو مکمل پاکستانی ہوتے ہیں، اور جہاں تک دین کا تعلق ہے وہ بھی قدرے ان کے خیالات سیکولر ہو جاتے ہیں۔ یہیں پہ بس نہیں ہوئی، اس کے بعد 2000 میں جب مشرف صاحب تشریف لائے تو مشرف صاحب 9/11 کے بعد الٹیمیٹلی بلیک میل ہوئے، اور پھر ان کو چارہ ڈالا گیا 9/11 کی آڑ میں کہ دیکھیں جی یہ جو آپ کے جو اسکولز ہیں، جو آپ کے مدارس ہیں، ان میں جہاد کی تنظیم دی جاتی ہے، لوگ اسے جو جہاد کے اغراض و مقاصد نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے جی آپ کو ہمیں ایک اچھا نظام تعلیم میں تبدیلی لا کے اس کو مزید جو ہے لبرل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ لبرل کے نام پہ اس کے لیے ہمیں جو سب سے پہلے جو چارہ ڈالا گیا وہ ہمیں فری ٹیکسٹ بک تھی، لیکن فری ٹیکسٹ بک میں جیسے ہی ڈالا گیا اس کے بعد جو ہے مجھے یاد ہے کہ پہلے 4-5 سال میں ایک سال بھی اسٹیبلٹی کے ساتھ کوئی تعلیمی پالیسی نہیں لائے گی۔ 2004 میں سارے فیل، پھر سارے پاس، یعنی یہ اس طرح بتدریج آہستہ آہستہ، اور اب بھی صورتحال یہ ہے کہ 7th کلاس تک کے بچے کو ہم فیل نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنا اسسمنٹ سسٹم جو تھا اس کو ہم نے ختم کر دیا۔ دوسرا اس کا یہ ہوا کہ ہمارے پاس 50 نمبر کی ایک اسلامیات رہ گئی، جس کو پاس کرنے کے لیے صرف پاسنگ مارکس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔
50 نمبر کا ہمارا مطالعہ پاکستان رہا، جس میں مطالعہ پاکستان ہم کتنا 50 نمبر کے مطالعہ میں ہم پڑھا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جتنے بھی جہاد کے مضامین تھے، بالخصوص واقعہ کربلا، صحابہ کے بڑے بڑے جو کارنامے تھے، ان سب کو ہمارے سلیبس سے آہستہ آہستہ وائپ کر دیا گیا۔ اور پھر ہمارا سلیبس پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جی انگلش اسکولوں کا ایک سسٹم لایا گیا، مونٹیسوری اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں نام دیے گئے، کوئی آکسفورڈ سے جو نام اس کا تھا سلیبس لیے پھرتا ہے، کوئی کسی کا ہے، اور وہ سب جو ہے مقصد سارا ایک ہی تھا کہ اس قوم کے دل سے جو اس کی روح ہے دین کی وہ نکال دی جائے، اور وہ نکل گئی۔ یہاں پر آ کے دیکھا گیا پھر تباہی نہیں ابھی مکمل ہوئی، تو پھر 2007 میں مار نہیں پیار کے نام پہ لایا گیا، حالانکہ وہ تربیت ہم میں موجود ہی نہیں تھی، ابھی ہم اس جگہ پہ پہنچے نہیں تھے۔ انگریز نے جب مار نہیں پیار کیا تھا تو اس وقت تک وہ اپنی تمام روٹس جو تہذیب کے تھے ان کو طے کر چکا تھا۔ ان کے بچے جو ہیں ان کو جب وہ شروع میں کلاسز میں جاتے ہیں، ان کو میں نے دیکھتا ہوں عموماً ویڈیوز، تو ان کے 5-6 سال کا بچہ جو ہے وہ خود جاتا ہے، جب اسکول سے واپس آتا ہے اپنی شوز اتارتا ہے، اپنا سامان اٹھا کے رکھتا ہے، سب کچھ ہے، جبکہ ہمارا 5 سال کا بچہ جو ہے ابھی جو ہے وہ اپنا واش روم بھی یوز نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی اسی ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم ابھی تک اس حد تک نہیں تھے، لیکن ہم نے فوری طور پر اس میں چینجز لائیں، اور وہ جو استاد کا ادب تھا، یہ جو بچہ تھا، جو طالب علم تھا، اب وہ طالب علم نہیں رہا، وہ استاد کا بھی باپ بنا۔ استاد بچے کا روحانی باپ ہوتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ جو مطلب حالات تھے اس میں استاد اپنی عزت بچاتا پھرتا ہے کہ طالب علم کے ہاتھ سے کہیں سے کسی طرح یہ نہ ہو کہ بچوں کے ہاتھ سے میں بے ہو جاؤں۔ پھر اس پہ ایک اور کام کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ جی 100% حاضری کرنی دینی ہے۔ رزلٹ اس کا بھی حل نکالا گیا کہ جناب غیر حاضری لگائی ہی نہ جائے، اور بچے جو ہیں وہ اسکول پہلے ہی نہیں آتے تھے۔ حالانکہ یہ اٹل ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ گندم کی کٹائی کی دنوں میں اسکول نہیں آ سکتے، مزدور بچے ہیں، انہوں نے کرنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی 100% حاضری کا جو ایک جھوٹ جو تھا اس میں جو ہے وہ یہ بھی انجیکٹ کیا گیا۔ پھر بھی یہ تباہی ابھی مکمل نہ ہوئی تھی۔ جو سب سے بڑی تباہی ہوئی، جو جس کو میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری رائے ہے اور آپ اس سے متفق ہو نہ ہوں، وہ یہ BS سسٹم جب ہوا۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارا بچہ کالج میں جاتا تھا، جو امیچور بچے تھے وہ FAFSC کرتے تھے۔ FAFSC میں جو تھے جن بچوں نے کچھ بچے وہاں پہ چڑھ جاتے تھے، جو پاس ہو جاتے تھے وہ آگے BA میں گریجویشن میں چلے جاتے تھے۔ گریجویشن میں جانے کے بعد وہ بچے جنہوں نے آگے پڑھنا ہوتا تھا وہی یونیورسٹیز میں جاتے تھے، اور وہ ویل میچور ہو چکے ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے 4 سال کالج میں لگا چکے ہوتے تھے، اور کافی حد تک وہ اپنے آپ کو گروم کر چکے ہوتے تھے۔ اب بدقسمتی سے ہمارا بچہ جو اسکول سے نکلتا ہے اور کالج میں جاتا ہے، اور یہ باتیں سب جتنے بھی دانشور جو ہمارے سسٹم کو جانتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا سال ہوتا ہے فرسٹ ایئر کا، بچہ اسکول کے ماحول سے نکلتا ہے، کالج کے آزاد ماحول میں جاتا ہے تو ایڈجسٹ بھی نہیں بھی کر پاتا، اور اسی دوران میں سیکنڈ ایئر ہو جاتی ہے، اور اس کو لے جا کے ہم نے یونیورسٹیز میں ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کو اکٹھا کر دیا مخلوط تعلیم میں، اور یہ وہ ایج ہوتی ہے ہمارا بچہ اب جو ہے 12 سال کی ایج میں 9th میں بچہ داخل ہو سکتا ہے، اس طرح 14 سال کی عمر میں ہمارا بچہ زیادہ تر غالب تعداد 14-15 سال کی ہوتی ہے جب وہ میٹرک کرتے ہیں، 16-17 سال کی عمر ہوتی ہے جس وقت وہ FSC کر کے BS میں چلے جاتے ہیں، اور یہ وہ ایج ہے جو 14 سے 22 سال تک کی، یہ انتہائی برننگ ایج ہوتی ہے جس میں بچے کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے، سب سے آسان ہوتا ہے ایکسپلائٹ کرنا، اور اس میں اسی وقت میں بچہ جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے اپنا جو ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ یہی وہ ایج ہے جس میں بچہ دہشت گردی کی طرف بھی مائل کیا جا سکتا ہے، یہی وہ ایج ہے جس میں بچہ جو ہے وہ نشے پہ لگ سکتا ہے، اور یہی وہ ایج ہے جس میں بچہ دیگر جو جتنی بھی سوشل ایونٹس ہیں ان میں جا سکتا ہے، اور یہی وہ ایج ہے جس میں بچے کو ایکسپلائٹ کر کے اس کو اچھا مستقبل دکھا کے اس سے کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم نے ہر فیصلے پہ سر تسلیم خم کیا، قوم جو ہے وہ سوئی رہی، کوئی بولا نہیں، اگر کوئی بولا تو اسے یہ سمجھا گیا کہ یہ جاہل نہیں اجہل اعظم ہے۔ آج اس کا نتیجہ ہم صرف اسلامیہ یونیورسٹی میں اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سکینڈل منظر عام پر آ گیا، ادروائز میں تو سپورٹس مین ہوں، ٹچ رہتا ہوں،
اور جو لوگ جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کا ماحول کس حد تک برا ہو چکا ہے اور ہمارے وہاں پہ معیار کیا ہے، نمبر لینے کا معیار کیا ہے. یہ میں نہ بھی کہوں تو ہر بندے کو پتہ ہے، لیکن ہر بندہ خاموش ہے. اور جب زبانیں اس طرح خاموش رہیں گی تو پھر ایسے ہی سانحات اور ایسے ہی مسائل جو ہے وہ جنم لیتے رہیں گے، ان کا کوئی حل نہیں ہوگا. ہمارے جتنے تھنک ٹینک ہیں، اور بالخصوص میں پھر یہ گزارش کروں گا حکومت سے کہ ہماری جب تعلیمی پالیسی آپ نے بنانی ہے تو یہ جو جتنے بھی مغرب زدہ یا ویسٹرن لوگ ہیں جو وہاں پڑھ رہے ہیں ان کو نہ لائیں، اپنے ملک کے ان دانشور کو لائیں جنہوں نے گراس روٹ لیول پہ تعلیم حاصل کی ہے، جنہوں نے ٹاٹ پہ تعلیم حاصل کی ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ چک کے بچے کا ماحول کیا ہے اور اسے کیا چاہیے، کس طرح پڑھائی کرنی ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ یہاں ہمارے ملک کے مسائل کیا ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں مزدور بچے ہیں، والدین جو ہے مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، ماں اور باپ دونوں، اور چوتھی پانچویں تک بچہ اسکول میں بھیجا صرف اس لیے جاتا ہے تاکہ وہاں پہ وہ کیئر میں رہتا ہے، اور ماں باپ آسانی کے ساتھ کھیت میں چلے جاتے ہیں، یا جنہوں نے مزدوری بھی جانا تو وہ اپنی مزدوری کر لیتے ہیں، اور جب تک بچہ واپس آتا ہے تو وہ اپنا کام کر کے آ چکے ہوتے ہیں. اور جب چوتھی پانچویں کلاس بچہ کراس کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ان کے لیے ارننگ ہینڈ بن جاتا ہے. وہ اس کو کسی کام میں لگا دیتے ہیں، کبھی موٹر سائیکل پہ، کبھی کسی کام میں وہ لگاتے ہیں تاکہ وہ جلدی سے جلدی کما سکے. غربت کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، غربت میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کا یہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے. آج پہلی تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہم نے یونیورسٹیز کی لگام دی ہے، ہم نے ان کا کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں رکھا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں ادارے سے ہے، اس کو لگا دیں. بابا یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کا پیچھے کریکٹر کیا ہے اور کیا وہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے. تو ہمیں اس پہ اپنا ایک تھنک ٹینک بنانا پڑے گا ایجوکیشن کا، اور اس تھنک ٹینک کے ذریعے ان معاملات کو چلانا پڑے گا. لیکن وہ تھنک ٹینک یہ جو ہے، یہ اگر آپ یہ کہیں کہ ان لبرل لوگوں پر بنا ہوگا اور یہ لوگ چلا لیں گے تو میں بالکل اس کو نہیں سمجھتا ہوں. اس میں اسلامائزیشن کا عنصر آپ کو رکھنا پڑے گا. آپ کے وہ لوگ جو تربیت کر سکتے ہیں، جن لوگوں نے تربیت کی ہے، مطلب اس کے ان لوگوں کو ساتھ لیں، اور اپنے سلیبس کو ہمیں اس میں اسلامائزیشن کو، جس کو ہم مائنس کر چکے ہیں، اسلامی تربیت کو بنیادی حصہ بنانا ہوگا. جب ایک اسلامی تربیت یافتہ بچہ، تربیت یافتہ میں پھر کہہ رہا ہوں، تعلیم یافتہ نہیں، تربیت یافتہ بچہ جب جدید علوم کی طرف جائے گا، وہ ایم اے انگلش پڑھے گا، وہ دیگر آتھرز کو پڑھے گا، تو پھر اسے یہ پتہ ہوگا کہ نہیں، ہمارے لیے قابل تقلید جو ہے ہمارے اسلاف ہیں اور وہ کیوں ہیں، اور پھر وہ ہمارا جو سسٹم جو ہے ہم اس کو بہتر لے کے چل سکیں گے. بات آج میری کچھ سے زیادہ لمبی ہو گئی، پھر انشاءاللہ آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی. میری یہی گزارش ہے کہ ہمیں، اور ایک اور جو بڑا اہم مسئلہ ہے کہ مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی ہمارے ماشاءاللہ دانشور ہیں اور جتنے بھی فیس بک پہ یوٹیوبرس ہیں، انہوں نے اس سارے سانحے کا رخ والدین کی طرف کر دیا. والدین تو پہلے بیچارے اپنی عزت بچاتے پھر رہے ہیں اولاد کے ہاتھ سے، اور پھر یہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں والدین جو ہیں وہ بچوں سے نمبر چاہتے ہیں. بابا جو بچہ، جو والد مزدوری کر کے اپنے بچے کو پڑھا رہا ہے، خواہش اس کی یہی ہے اور ہونی بھی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ یونیورسٹیز میں جو ہو رہا ہے، موبائل ہر بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، سگریٹ ہوتا ہے، شیشے کے کیفے بنے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ نہیں ہے نمبر لے رہے ہیں، وہ نہیں اپنی ان کی جو آؤٹ پٹ ان میں سے نکلنی چاہیے وہ نہیں ہے. جو والدین اپنی پوری شدت کے ساتھ اپنی ان پٹ ڈال رہے ہیں، اپنے بچوں کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اچھے شہری بنے، باوقار شہری بنے، علم والے بنے، اور پھر تہذیب والے بنے، اور پھر ان کو اچھا جاب ملے اور یہ اپنی اچھی زندگی گزار سکے. یہ ہر والد کی، والدین کی خواہش ہوتی ہے، تو یہ ہونی بھی چاہیے. اس میں یہ کہنا کہ نہیں جی والدین، یہ بالکل غلط بات ہے. والدین کا تقاضا بالکل اولاد سے بالکل یہی ہونا چاہیے، اور یہ صحیح تقاضا ہے. لیکن اس میں ہمارے اساتذہ، یونیورسٹی، ان کی مینجمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو بچوں کو ماحول دے رہے ہیں اور جس طرح سے ہم کر رہے ہیں اسیسمنٹ کا، تو کیا اس سے بچے وہ حاصل کریں گے؟ الٹیمیٹلی وہاں پہ جب پوچھا نہیں جاتا اور بچے جو ہیں ان کو
ان کی حاضریاں بھی پوری ہوتی ہیں، سارا کچھ کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے تو ان کے نمبر کے لیے بھی پھر بچے وہی طریقہ کار اختیار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سمجھنے کا فہم عطا فرمائے، اور مالک کائنات اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اور ہمیں حشر میں جانے کے لیے صحیح معنوں میں اسلامی تعلیم دینے، اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک پہ رحمت فرمائے اور کرم فرمائے اور فضل فرمائے، اور مالک کائنات ان سب لوگوں کو جو اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرے ان کو راندہ درگاہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔